اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ منظر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ایک ایسی علامت بیان کی جسے آج ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، یعنی امت کے آخری لوگوں کا پہلو پر لعنت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس طرح تبرہ کرتے ہیں جیسے کہ ان پر تبرہ کرنا ثواب ہے، بلکہ بعض لوگوں کے مذہب میں اس کو ایک مذہبی عبادت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ علامات قیامت میں اس چیز کا بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم لوگ، چاہے وہ شیخین ہو، سیدنا عثمان غنی ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آج جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر بہت سارے ذاکر حضرات اور بہت سارے ایسے مذہبی لوگ ان پر تنقید اور تبرے کی حد تک اتر آتے ہیں۔ تو دوستو سنو، آخری زمانے میں بدعات بہت ہو جائیں گی، بعد میں آنے والے پہلو سے نفرت کریں گے، بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور بلند مقام کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو مدح و ثنا بیان فرمائی ہے اس سے غافل ہو جائیں گے اور یہ یا تغافل سے کام لیں گے۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے بعض لوگ امت کے پہلو پر لعنت کریں گے، جیسا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت تب تک فنا نہ ہوگی جب تک امت کے آخری لوگ پہلو پر لعنت نہ کریں۔ اسے المعجم الاوسط الطبرانی نے حدیث نمبر 5241 کے تحت بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس کی اسناد ضعیف ہیں لیکن یہ پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے ضعف کو بھی قوی سمجھتے ہیں، یعنی ایک ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی اور آج ہر بہر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اہل اسلام اور اہل سنت یا مسلمان کا جو طریقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے اپنے پہلوؤں کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا۔ قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے والوں میں ہم سے بڑھ گئے ہیں، یعنی ہم سے آگے ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ و بغض نہ رکھ، یعنی کوئی گرہ نہ لگا دے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی آیت کا اگر مفہوم مخالف لیا جائے تو یوں ہوگا کہ جس پر اللہ کی شفقت اور رحم نہیں ہے وہی خبیث اور بدباطن انسان ہی صحابہ کرام اور پہلے ایمان لانے والوں پر تبرہ یا تنقید یا ان کی تنقید کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔